ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں محفل میں۔ ناظرین کرام، نیکی کے سیگمنٹ ہے جس کو اسپانسر کیا ہے بیلا پیرس کی جانب سے۔ نیکی کے سیگمنٹ میں ناظرین، اگر آپ علاج کروانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں تو جو نیچے نمبر دیا گیا ہے اس پہ رابطہ کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوشش کیجئے وہ لوگ رابطہ کریں جو واقعی ڈیزرونگ ہو، تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے جو ڈیزرونگ ہے لیکن اس تک یہ فائدے نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتے چلوں دوبارہ سے ہمارے جو اسپانسر خاص طور پہ اس محفل میں شامل ہیں بیلا پیرس، اس کے ساتھ گلوری ایونٹس اینڈ پی آر، جیکسن ٹیکنالوجیز، لیدر لیف، الامین اکیڈمی، سی ایس ایچ پی ایم ایس بالکل فری میں کروا رہی ہیں۔ اور ساتھ ہم مختلف فاؤنڈیشنز کی جہاں پہ بات کرتے ہیں، رحمان فاؤنڈیشن، سندس فاؤنڈیشن اور ایکیو خان اور ایسی فاؤنڈیشن جو واقعی کام کر رہی ہیں۔ اور بالکل اگر فوڈ کی بات کریں تو نثار صدیقہ جو ہے وہ بھی ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں، لیکن آج کا موضوع جو ہے وہ بہت اہمیت کا عامل ہے اور ہر دوسرا شخص جو ہے اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ تمہارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہر دوسرے بندے کو یہ گمان ہے کہ مجھ پہ کسی نے کروا دی ہے، محنت وہ خود نہیں کرتا، اگر کام اس کا نہ چلے اپنی محنت نہ کرنے کی وجہ سے تو وہ سارا ملبہ کسی پہ ڈال دیتا کہ جادو کروا دیا ہے۔ پیارے رشتے، بھائیوں سے، باپ سے جو ہے، باپ سے شفقت دینے والے بھائی اس معاملے میں دور ہو جاتے ہیں کہ کسی نے کہہ دیا تمہارے بھائی نے تم پہ جادو کروا دیا، تو گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ کس قسم کی جو توہمات میں اور معاملات میں پھنس گیا ہے؟ یہ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ طیبی صاحب، بڑا اچھا موضوع ہے جس کا انتخاب آپ نے کیا ہے۔ اس حوالے سے چند چیزیں جو بنیادی مبادیات میں سے، عقائد میں سے ہیں، اس کو ازبر ہونی چاہیے ہمیں من حیث الجموع۔ دیکھیں، توحید جو ہے، رسالت جو ہے، اس کی ایمانیات ہمیں بتاتی ہیں کہ مومن قوی ایمان والا ہوتا ہے، صحیح، اس کا ذو تقوی، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ اب جب ہم جادو کی طرف جاتے ہیں، اگرچہ یہ حقیقت ہے، مسلم ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کیا ہر کام ہی جادو کی طرف ڈال دیا جائے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادو اگرچہ وجود رکھتا ہے لیکن اس کا اثر اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ کوئی جادوگر نعوذ باللہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ کی زندگی کے فیصلے اب جادوگر کرے گا؟ کیا جادو فیصلے کرے گا تم نے مرنا کب ہے؟ تمہارا رزق باندھ دیا، تمہاری اولاد باندھ دی، تمہاری صحت کو باندھ دیا گیا، یہ ساری بندش، یہ جو لفظ بولتے ہیں جی آپ پہ بندش ہے، آپ کی اولاد کو باندھ دیا گیا ہے، آپ کے رزق کو باندھ دیا گیا ہے۔ رب فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق، اللہ رازق ہے، وہ رزاق ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق جس سے چاہتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے، کشادہ، یا جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اب اولاد کے لیے فرمایا واللہ یخلق ما یشاء، وہ مالک ہے جو چاہے تخلیق کر سکتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ چاہے بیٹا دے یا بیٹی دے، یہ اس کی تخلیق ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے۔ جادوگر کے پاس اختیار نہیں کہ تمہیں بیٹا دے دے، جادوگر کے پاس اختیار نہیں تمہاری اولاد روک دے۔ اور شفا کے لیے بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا کا مالک اللہ ہے، وہ شفا دیتا ہے۔ جادوگر کے پاس تو اتنی حیثیت نہیں ہے، یہاں نہ ہی وہ بیمار کر سکتا ہے نہ ہی وہ شفا دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہاں، جادو کا جب اثر ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے، جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے، آزمائش ہے انسان کے لیے۔ جادوگر کا اس کا حکم الگ ہے، جس پہ جادو کیا گیا اس کا حکم یہ ہوگا کہ اگر وہ جادو کے جتنے لمحے سے گزرا ہے، اللہ کی منشا تھی، اللہ کی مرضی تھی، یا اللہ کے اذن سے ہی ہوا، اس پہ یہ ہے کہ اس کی خطائیں معاف ہوں گی، اس کے سابقہ خطاؤں کا ماجرا جو ہے وہ معافی ہوگا، اس کے درجات بلند ہوں گے، اس پہ وہ صبر کرے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، مجھ پہ جادو کیا گیا، اکثر ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں اور یہی پوچھتے ہیں جی فلاں نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے اور اس کا توڑ بھی جادو سے ہی ہونا ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ جادو کا توڑ جادو سے ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک اور بات بھی ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں کہ جی کالا جادو تو ایک کالے سے ہی جائے گا، جی جی، یہ بھی ایک لوگوں کی یہی جملہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اس پہ علماء نے بڑی تصریح کے ساتھ واضح بیان فرمایا کہ دیکھیں جادو جو ہے کرنے والا ساحر، جادوگر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، صحیح، وہ تو کفر میں چلا گیا، تم اس کا علاج کروانے کے لیے بھی کفر میں جانا چاہتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو اس کا حل بتایا، علاج بتایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، آپ ان چیزوں سے باز رہیں گے، پاک رہیں گے، اس سے شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ آپ بھی اسی دہلیز پہ جائیں گے تو نعوذ باللہ آپ بھی ارتداد میں چلے گے، آپ بھی حالت کفر میں چلے اچھا جائیں ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو کالا جادو ہے یا کوئی بھی جادو ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے پہ یہاں پہ وہ کالا جادو یا کوئی دوسرا جو جادو ہے وہ ہو چکا ہے؟ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اثرات یہ ہیں کہ سب سے پہلے انسان کی طبیعت پہ آتا ہے، بھولنے لگتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، خوف ہے۔
آپ میڈیکلی جب چیک کرواتے ہیں تو ٹیسٹ میں کوئی چیز بھی نہیں آ رہی ہو، ڈائگنوز نہیں ہوتی، لیکن بندہ بیمار ہے، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن بندہ بیمار ہو رہا ہے، وہ بیمار ہے، ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ بالکل ٹھیک ہیں، میں نے سارے ٹیسٹ چیک کروا لیے ہیں، آپ کلیئر ہیں، لیکن وہ بندے کے ساتھ اس طرح کی نا اکثر اوقات کیفیت کیا ہے جو آپ نے پوچھا ہے، جادو کی کیفیت ہوتی ہے بندے کے اندر نا مایوسی بڑھ جاتی ہے، انزائٹی کی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے، مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، رونے کو زیادہ جی چاہتا ہے، بات بات پہ غصہ اور چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بلا وجہ وہ لڑنے کو، یا وہ یوں لگتا ہے کہ بس اس نے اب مر جانا ہے، یہ کیفیت زیادہ آتی ہے کہ میں بس اینڈ ہونے والا ہے، میرا ختم ہو گیا سب کچھ، ان کیفیاتوں اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے، باوضو رہنا چاہیے، جی ہاں ہر وقت باوضو رہیں گے تو یہ کیفیت آپ کے قریب ہی نہیں آئے گی، وضو سب سے بڑا علاج ہے، پھر اس کے مزید بھی علاجات جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ میں انشاءاللہ ذکر اچھا ہمارے سے ایک نعت خواں ہیں گجرانوالہ سے، نوجوان ثنا خان نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں، اور حضور کا ذکر کرنے والا بڑا ہمیں محبوب ہوتا ہے کیونکہ حضور کی جو نعت ہے وہ سرور دیتی ہے، گفتگو میں شعور دیتی ہے۔ حامد رضا ہمارے ساتھ ہیں، نعت پاک شامل کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں محفل میں۔ ناظرین کرام، ایک ایسا ٹاپک جو آج کل کے روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں، اگر ترقی کرتے ہوئے بھی ہم نظر آئیں تو ہمارے دل میں ایک چیز، ایک وسوسہ سا رہتا ہے کہ شاید ہمارا اگر کام رکا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، وہ جادو کی طرف ہی جاتی ہے یا عملیات کی طرف جاتی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ہو رہی ہے زندگی کے ساتھ، لیکن اس کا سلوشن کیا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے، خاص طور پہ اس سے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جادو ہے، کالا جادو ہے، اس سے بچنے کے جو علمیات کی طرف جاتے ہیں ہم، تو کیا یہ جائز ہے، وہاں پہ جانا چاہیے؟ اور دوسرا جو ہے کہ کیسے ہم اپنے مثبت سوچ کر سکتے ہیں کہ ہم اسد کو کنٹرول کر سکیں، ہم دوسری طرف جائیں ہی نہ، بینگ اے مسلم؟ جی اس میں دو چیزیں ہیں، آپ کے سوال کی دو جز ہے۔ ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جب آپ ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال ہی نہیں آنا چاہیے کہ مجھ پہ جادو ہے، کیوں؟ ترقی اللہ آپ کو دے رہا ہے، تو آپ کا تعلق تو اپنے رب سے ہونا چاہیے، اپنے رب پہ پورا یقین رکھیں، تیقن رکھیں، ایمان رکھیے۔ دوسرا، آپ کسی بھی کام کے لیے نکلے ہیں تو فائدہ اعظم تھا فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ توکل کیجیے۔ پھر یہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چیزیں آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جس کو اللہ نے ترقی دینی ہے، کامیابی دینی ہے، ساری دنیا بھی مل جائے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ آپ کو ضرر پہنچانا بھی چاہیں سب مل کے بھی نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ کے سوا یہ تمام جو ضرر ہے رب کے سوا بھی اس کو ختم بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ پہلا عملیات جو ہے نا، عملیات کے لیے جو ہمیں شریعت نے حکم دیا اس تک رہنا چاہیے، اس سے آگے بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر عملیات میں ہم نعوذ باللہ کوئی کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات کی طرف جائیں گے تو وہ جادو کا حل لینے کے لیے گئے تھے تو آپ تو ایک نئی مصیبت میں پھنس گئے، آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے ذکر، پہلا سٹیپ یہ ہے جادو سے بچنے کا، پہلا باوضو رہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ باوضو ہوتا ہے تو شیطان ابلیس اس کے قریب نہیں آتا۔ اب یہ جادو جو ہے نا، یہ ابلیس کی طرف سے ہے، یہ شیطانی عملیات ہیں، یہ جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ برے اعمال کی برے بد اعمالیوں کی وجہ سے آ جاتا ہے، جو برا کام کرتے ہیں شیاطین یا ساحر جادوگر۔ اب دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر میں ہے کہ جب بندہ سب سے پہلا ذکر کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، اگر عملیات کی طرف جانا ہے تو وظیفہ اعظم جو ہے وہ سب سے بڑی چیز تو نماز ہے۔ جب بندہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہوتا ہے تو پہلی نماز اور دوسری نماز کی برکت یہ ہے کہ اس کے درمیان کا جو وقت ہے، ڈوریشن، وہ آپ کو پاک کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی گناہ ہے تو آپ نے فجر پڑھی، ظہر پڑھی ہے تو ظہر نے فجر اور ظہر کے درمیان کی ساری چیزوں کو ختم کر دیا ہے، تو اس میں جادو بھی ایک شامل ہے، اس میں یہ عملیات بھی شامل ہیں، اس میں یہ بری نگاہ بھی شامل ہے، حسد بھی شامل ہے، بغض بھی شامل ہے، لوگوں کی نظر بد بھی شامل ہے، لوگوں کا آسیب بھی شامل ہوگا، عملیات میں جنات بھی شامل ہوں گے۔ تو آپ نماز پڑھتے چلے جائیں گے، ایک ایک نماز کی برکت ہوگی تو آپ کے تو اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو، ہم جس نے پہلے ابتدائی میں بھی کہا کہ ہم گلیوں کو، چوک چوراہوں کو دیکھیں تو لگتا ہے پورے پاکستان جادو کے لپیٹ میں، جی جی اور وہاں پہ ہوتا ہے جی ایک تعویذ سے آپ کا مسئلہ حل، جی جی جبکہ اللہ کے کلام کو دیکھیں تو وہاں پہ بہت مشکل سے 2-4 آیات پہلے ملتی ہوں گی جادو کے حوالے سے، جی جی ایسے ہی۔ لیکن یہ کیا معمہ ہے؟ صرف 2 آیتیں ملتی ہیں نا اس حوالے سے، جی جی تو یہ کیا معاملہ ہے اس حوالے سے کہ ہم دیکھتے ہیں سارا پاکستان جادو کے لپیٹ میں ہے؟ اور نہ صرف پاکستان بلکہ مجھے نعیمی صاحب ذکر کر رہے تھے، کیونکہ نعیمی صاحب کا بھی جو تعلق ہے وہ روحانی
وظائف کے اعتبار سے اور دنیا سے دبئی میں اور ساؤتھ افریقہ میں سفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں کے لوگ بھی اسی معاملے کا شکار ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ معاملہ کچھ جادو ہو گیا اور معاملات سارے. تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا معاملہ ہے اصل، کیا ہوتا ہے؟ سر سب سے پہلے اعتقاد میں کمی ہے. انسان کے اوپر ایسی کیفیت آئے تو سب سے پہلے تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنا ذاتی محاسبہ کرنا ہے کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے، مجھ سے کوئی ایسا بد عمل ہو گیا ہے جس کے اثرات، کیونکہ نیکی کی کیفیات ہوتی ہیں، نیکی کے اثرات ہوتے ہیں اور برائی کے بھی اثرات ہوتے ہیں. بری جگہ سے گزریں تو برے اثرات ہیں، مسجد میں چلے جائیں گے تو نورانیت ہے، کیفیت ہے، انوار و تجلیات ہیں. اسی طرح انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی کیفیات الگ ہیں، گناہ کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے جب آپ غیر اخلاقی حرکت کرتے ہیں چہرے کا نور چلا جاتا ہے اور تمہاری عمر کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، تمہارا رزق کم ہو جاتا ہے، رزق میں برکت اٹھا لی جاتی ہے. تو یہی چیزیں تو جادو کی طرف لے کے جا رہی ہیں. آپ بیمار ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں ہوا، کسی سے زیادتی تو نہیں ہو گئی، کسی سے ظلم تو نہیں ہو گیا. جھوٹ کے اثرات ہیں، جھوٹ سے کیا ہے، لعنت اللہ کی ہے. تو اب آپ دیکھیے یہ اثرات، ہم اس چیز کو بیسیکلی قوم قبول نہیں کرنا چاہتی، محاسبہ نفس کی طرف تو آنا نہیں چاہ رہے. یہ سمپل سادہ انداز ہے جی، جادو کر دیا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، بہت ضروری ہے یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نان مسلم لوگ جو ہیں بہت زیادہ کوئی اور لیبل لگا کے شفائیہ دعا کے نام سے اور معاملات کے نام سے وہ مسلمانوں کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں اور لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں. میں نے دیکھا چرچز کے اندر مسلمان جا رہے ہیں اور بھی جگہ پہ جا رہے ہیں، میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا. تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس آئیں، ہمارے آپ کے مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے. ایک مومن کسی جو ہے وہ نان مسلم کے پاس جا کے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے، اسے سمجھ رہا ہے کہ میرا حاجت روا ہے، اس کے حوالے سے رہنمائی کریں کہ وہ ان کو کس قسم کی وعید سنائی گئی ہے کس اس حوالے سے، اور ان کو جو ہے کس طرح رک جانا چاہیے ان معاملات سے، اور خاص طور پر خواتین کو اس کا پیغام دیجیے گا. جی طیب صاحب، بہت پیارا سوال آپ نے کیا. ویسے اس کی بہت ضروری اصلاح بہت ضروری ہے فی زمانہ، اور آپ کے توسل اور چینل کے توسل سے لوگوں تک پیغام پہنچے گا. حدیث پاک پیش کرتا ہوں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے کاہن کے پاس گیا تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا، اس نے اسلام کا انکار کیا ہے. اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مطالعہ کے لیے بائبل پڑھ رہے ہیں تو سرکار کا انداز اور حضور کا جلال ہے. تو آپ چل کے کسی غیر مسلم کے پاس جا رہے ہیں، شفا کیسے مل سکتی ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. رب تو کہہ رہا ہے میں نے قرآن میں شفا رکھی ہے، تم غیر کی طرف جا رہے ہو. کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور جو اگر آپ جاتے ہیں اور اگر اسے حق مان لیا، فقہا نے کیا کہ آپ نے اس حدیث کے تناظر میں آپ دائرہ اسلام سے نعوذ باللہ خارج ہو سکتے ہیں کہ آپ ایسی جگہ پہ جائیں. اور غیر مسلم سے علاج اور چیز ہے، آپ اعتقاد رکھ کے جا رہے ہیں وہ ایک اور چیز ہے. دوائی لے لینا وہ تو ایک اور چیز ہے نا. آپ جا رہے ہیں ایمانیات کے تناظر میں دعا کروانے کے لیے، اس کو روحانی، نعوذ باللہ یہ روحانی نہیں، یہ تو شیطانی چیز ہے. آپ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور طرف جبکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے اسلاف کے پاس جو ہے وہ نان مسلم آ کے دعا کروایا کرتے تھے. ہم جو یہاں پہ نعت پاک شامل کریں گے، اور ہمارے پاس قاری شہباز احمد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نعت شامل کرتے ہیں نشریات کے اندر. بسم اللہ کیجیے گا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، کیا خوبصورت سی بات. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. بینگ مومن ہماری سب کی خواہش ہے کہ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیارت ہو. رمضان مبارک کا مہینہ ہو تو کیا ہی خوب ہو. ناظرین کرام، بات کر رہے تھے ہم جادو کے اوپر. کوشش کیجئے گا کہ عملی زندگی میں بھی اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں، بجائے کسی اور پہ انگلی اٹھانے کے. اگر کسی کو خوشی سے دیکھے تو ماشاءاللہ کر دیا کریں. اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ رب العزت نے زندگی دی تو کل دوبارہ ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئی ٹاپک کے ساتھ. لیکن جانے سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا عاری طیبی صاحب کو کہ تحت اللفظ استعمال کریں محفل میں. اقبال صاحب کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے کلام سے تو آج شکوے کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. کیوں ضیاء کار بنوں سوچ فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو ہمیں دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. جرت آموز سخن تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شکوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے.
تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امین، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کئی معبود شجر، اور خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، اور بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں جشتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اور ہم جو جیتے تھے تو جنگوں میں مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، اور قوم اپنی زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، اور ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان میں